اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہم مختلف انسانوں کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف سوچ ہماری ہوتی ہے ہر شخص کے بارے میں، کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کے، ہر نظریے اور ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر انہی لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کی باتیں ہر محفلوں میں ہوتی ہیں جو یا تو بہت اچھے ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ برے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو انتہائی لالچ، حرص و طمع کے طلبگار ہوتے ہیں، اور بہت سے اچھے لوگ بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ڈائلیما، ایک بہت بڑا مسئلہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کینسر، تمام برائیوں کا جڑ جو ہے وہ کس چیز میں چھپی ہوئی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دردناک کہانی سنانے جا رہا ہوں، جو کہ کہانی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے یہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کس فطرت کا ہے، انسان کی نیچر کیا ہے، اور وہ اپنی مفاد کے لیے اور دنیا پرستی کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سچی کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جرنل اور چرواہا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یعنی جو کہانی ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ایک ریئل کہانی ہے، جرنل اور چرواہا۔ یہ 1917 کی بات ہے کہ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماوے کا ایک چرواہے سے سامنے ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت عام ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ہوئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھا ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے نے یہ سوچا اور اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑ لایا اور جرنیل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جرنیل نے چرواہے سے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو، میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جرنیل نے کہا، میں مزید 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جرنیل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جرنیل چند قدم آگے گئے تھے کہ اس کے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جرنیل، اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں تو آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جرنیل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے، اور 4 پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے، اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، اب دیکھیں آپ اس کہانی سے آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار، ہر قابض شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اس کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے۔ اور تمام دنیا پر آپ دیکھیں یہ ممالک حکمران ہیں، ان کی حکومت ہے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اور چند ٹکوں کے اوس اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انسان کتنا لالچی ہے اور کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خوفناک اور انتہائی خوفناک چہرہ، بھیانک چہرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو لالچ سے اور دنیا پرستی سے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال کی محبت سے بچا کے رکھے، کیونکہ انسان بہت حد تک آگے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے زبان میں رکھے، اور مجھے ہدایت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوئی اور موضوع لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔